وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کے بعد پاکستانی عوام پر مسلسل دوسری بار پیٹرولیم بم حملے، مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا۔ 40,000 پاکستانی 3 ممالک میں کہاں غائب ہو گئے؟ وزیر مذہبی امور کا اہم انکشاف۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر اسرائیلی ڈرون حملہ، ادھر عراق میں بھی ڈرون حملے جاری، آئل فیلڈز تباہ۔ امریکی شہر نیو یارک ڈوب گیا، شدید بارشوں کا سلسلہ جاری، ادھر بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں بھی سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 36 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ہو چکا ہے اور اس اضافے کے بعد ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بڑھ کر 284 روپے 35 پیسے ہو گئی، جبکہ فی لیٹر پیٹرول 272 روپے 15 پیسے میں دستیاب ہے۔ واضح ہے کہ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں اور درآمدی اخراجات میں اضافے کے باعث پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا، جس سے مہنگائی سے پریشان عوام پر مزید بوجھ پڑ گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 16 جولائی سے شروع ہونے والے آئندہ 15 روز کے دوران عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں اور درآمدی پریمیم میں اضافے کے باعث پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل HSD کی قیمتوں میں بالترتیب 5 روپے 25 پیسے اور 6 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، پیٹرول موٹر سائیکلوں، رکشوں، نجی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی قیمت میں اضافہ متوسط اور کم آمدنی والے طبقے کے بجٹ پر براہ راست اثر انداز کرتا ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومتی فیصلے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ تو جانب اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا نیا طوفان بھی امڑ آیا ہے اور بجلی کی قیمتیں اور جو 200 اور 201 یونٹ والا فرق ہے اور جو سلیب سسٹم ہے، اس کی وجہ سے عوام پہلے ہی اپنی کمر توڑ مہنگائی کا شکار ہو کر پریشانی میں مبتلا تھے کہ حکومت نے ان پر نیا بوجھ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے اب تنگ آمد بجنگ آمد لوگ حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ادھر ناظرین، وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ زیارات مقدسہ کے لیے روایتی سالار سسٹم ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ تقریباً 40,000 پاکستانی زائرین عراق، شام اور ایران میں جا کر وہیں رک گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں، جن کا کوئی ریکارڈ حکومتی اداروں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران سردار یوسف نے کہا کہ رواں سال نجی حج اسکیم کے 63,000 عازمین مکمل ادائیگیاں نہ کرنے کی وجہ سے حج پر روانہ نہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ حج جیسے مقدس فریضے پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا اور ہر وہ شخص جس نے پیسے جمع کروائے، وہ خواہ سرکاری اسکیم میں ہو یا نجی میں، حجاز مقدس روانہ ہوگا۔ اس سوال پر کہ آئندہ سال کے لیے 4,56,000 درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، جبکہ پاکستان کا سرکاری کوٹا صرف 1,79,210 ہے، تو یہ کوٹا کس بنیاد پر سرکاری اور نجی اسکیم میں تقسیم کیا جائے گا؟ تو وزیر مذہبی امور نے کہا کہ اس کا فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی اور فیصلہ مکمل شفافیت، میرٹ اور دستیاب کوٹے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ سردار یوسف نے بتایا کہ زیارات مقدسہ کے لیے روایتی سالار سسٹم ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ تقریباً 40,000 پاکستانی زائرین عراق، شام اور ایران میں جا کر وہیں رک گئے یا غائب ہو گئے، جن کا کوئی ریکارڈ حکومتی اداروں کے پاس نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ایک منظم اور کمپیوٹرائز نظام کے تحت صرف رجسٹرڈ اور اہل کمپنیوں کو ہی زیارت گروپ آرگنائزرز ZGOs کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ کم آمدنی رکھنے والے سالار یا چھوٹی کمپنیاں کیسے 10 لاکھ روپے جیسی بھاری سیکیورٹی رقم جمع کروائیں گی؟ کیا اس سے مافیا دوبارہ حاوی نہیں ہو جائے گا؟ اس پر وزیر مذہبی امور نے واضح کیا کہ ہم نے تمام کمپنیوں اور سابقہ سالاروں کو درخواست دینے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی شرائط پر پورا اترے گا اسی کو زیارت گروپ آرگنائزرز کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ محفوظ، منظم اور شفاف طریقے سے زائرین کی روانگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت نے تمام متعلقہ کمپنیوں سے دستاویزات طلب کر لی ہیں اور زائرین کی سیکیورٹی، سفری سہولتوں اور رہائش کے حوالے سے بھی نئے اصول و ضوابط مرتب کیے جا رہے ہیں تاکہ ماضی کی کوتاہیاں دوبارہ نہ دہرائی جا سکیں۔ ادھر ناظرین، شام سے اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے داخلی دروازے کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا، جس میں شامی میڈیا کے مطابق 2 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ یہ حملہ بدھ کے روز کیا گیا اور کہا کہ وہ جنوبی شام میں دروز شہریوں پر جاری کارروائی پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج سیاسی قیادت کی ہدایت پر دمشق اور اطراف میں کارروائیاں کر رہی ہے اور مختلف خطرات کے لیے تیار ہے۔ ادھر شامی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن قریب سے گزرنے والے 2 شہری زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب شام کے دروز اکثریتی علاقے سویدا میں بھی فسادات اور اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ ادھر سویدا سے تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس کے مطابق شام کے دروز اکثریتی شہر سویدا میں
2 روز سے جاری فسادات کے بعد شامی فوج نے 2 روز رہنماؤں کی منظوری سے شہر میں پوزیشن سنبھال لی ہے۔ شامی وزیر دفاع کی جانب سے جنگ بندی سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم شہر کے مضافاتی علاقوں میں جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ شامی وزارت دفاع اور داخلہ نے شہریوں سے اپیل کیا کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ شہر بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور مزید فوجی کمک تعینات کی جا رہی ہے۔ شامی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سویدا پر اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ شامی فوج اور اس کے ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق ان کا مقصد شامی دروز برادری کو نقصان سے بچانا اور شام سے ملکہ سرحدی علاقوں کو غیر فوجی زون میں تبدیل کرنا ہے۔ ناظرین، سویدا میں نسلی فسادات میں اب تک 99 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 2 بچے اور خاتون بھی شامل ہیں، اور ہلاک ہونے والے افراد میں اکثریت کا تعلق دروز فرقے سے ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جھڑپوں کا آغاز ایک مسلح رہزنی کے واقعے سے ہوا، جو بعد میں دروز اور بدو قبائل کے درمیان نسلی تصادم میں تبدیل ہو گیا اور کشیدگی کے باعث شہروں میں شدید خوف ہراس پایا جاتا ہے۔ ادھر عراق سے اطلاعات ہیں کہ امریکی اور نارویجن آئل گروپ کے زیر انتظام آئل فیلڈز پر حملے کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق کرد صوبے دھوک میں کیے جانے والے ڈرون حملے میں امریکی حملے کے زیر انتظام سرسانگ آئل فیلڈز کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق 2 ڈرونز کے ذریعے ضلع زاخو میں واقع نارویجن آئل گروپ کے زیر انتظام چلنے والی پیش کبیر آئل فیلڈ پر بھی حملہ کیا گیا، جبکہ اسی ضلع میں واقع ایک اور آئل فیلڈ کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ خبر سے ایجنسی کے مطابق ڈرون حملوں میں آئل فیلڈز کی عمارت اور دیگر سامان کو نقصان پہنچا، تاہم حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ اب تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتایا کہ امریکی شہر نیو یارک میں شدید بارشوں سے سڑکیں اور ریلوے ٹریک زیر آب آ گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پیر کی رات کو نیو یارک میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ شہر میں شدید بارشوں سے گاڑیاں ڈوب چکی ہیں، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، جبکہ ریلوے اسٹیشن بھی زیر آب آ گئے، جس کی وجہ سے عوام کو سفر کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نے بتایا کہ مینہٹن کے سینٹرل پارک میں 1 گھنٹے میں 5 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ تاریخ میں 60 منٹ کی دوسری سب سے زیادہ بارش ہے۔ دوسری جانب ریاست نیو جرسی میں سیلاب میں بہہ جانے والی 2 گاڑیوں کی وجہ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد انتظامیہ نے ریاست میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ نیو جرسی کے گورنر نے شدید بارشوں کو موسمیاتی تبدیلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کچھ مقامات پر 2.5 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 6 انچ یعنی 15.25 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں اب تک 106 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ریاست ہماچل پردیش میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ 20 جون سے جاری ہے، جس کے بعد سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایس ڈی ایم اے کے مطابق 20 جون سے 15 جولائی کے دوران ہونے والی بارشوں سے 106 افراد اس ریاست مہاراشٹر میں ہلاک ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے 62 افراد کی اموات لینڈ سلائڈنگ، سیلاب، کلاؤڈ برسٹ ڈوبنے اور کرنٹ لگنے سے ہوئی، جبکہ اسی دوران مزید 44 افراد سڑک حادثات میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انتظامیہ نے انسانی جانوں کی ضیاع کے علاوہ املاک اور بنیادی ڈھانچے کو ہونے والے وسیع نقصان پر بھی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق 293 سے زیادہ پکے اور 91 کچے مکانات تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ تقریباً 850 ایکڑ اراضی متاثر ہوئی اور 81 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، جس میں سڑکیں، پانی کی فراہمی کا اسٹرکچر، بجلی کا بنیادی ڈھانچہ، صحت، تعلیم کی عمارتیں شامل ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام نے بھارت میں مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کے پیش نظر عوام سے الرٹ رہنے اور حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔